بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں نے ایک ویڈیو میں ایک مہدویت کے دعوے دار اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے ایک ویلاگ اپلوڈ کیا۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہاری گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ تم شاید مہدی کے ظہور کا ہی انکار کر رہے ہو، تو یہ تو حدیث کا انکار ہو گیا۔ تو اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو لاگ میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ظہور مہدی کے حوالے سے احادیث میں پچھلے ویلاگ میں بھی بتا چکا ہوں کہ جو احادیث وارد ہوئی ہیں، اگرچہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں بہت زیادہ تضادات اور اندرونی اضطراب اتنا ہے کہ بعض شارحین حدیث وہ تو سرے سے اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی صحیح حدیث ہے بھی، اور وہ ان سب کو موضوعی قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تو ان احادیث کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ احادیث ہیں جو صحیح احادیث ہیں، اور دوسری وہ احادیث ہیں جن میں کمزوری ہے اور انہیں ضعیف قرار دیا جا سکتا ہے۔ ظہور مہدی کے حوالے سے جو صحیح احادیث ہیں ان میں جو بات آئی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں مہدی آئے گا اور اس کا تعلق اہل بیت سے ہوگا یا بنی فاطمہ یعنی حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوگا، اور اس کو 7 یا 9 سال حکومت ملے گی اور وہ اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا اور مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ یہ ہے وہ مختصر سا خاکہ جو کہ صحیح احادیث میں مہدی کے حوالے سے آیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اور احادیث کی کتابوں میں جو کچھ ہے وہ پائے ثبوت تک نہیں پہنچتا، اور اس میں اندرونی طور پر بہت سارے تضادات ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں تو ظہور مہدی کے حوالے سے جتنی بھی باقی احادیث ہیں، ایک تو یہ حدیث کی جو 2 بڑی کتابیں ہیں بخاری اور مسلم ان میں نہیں ہیں بلکہ باقی کتابوں میں ہیں۔ امام حاکم نے کچھ روایات کو نقل کیا ہے اور ان کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ علی شرط البخاری یا علی شرط المسلم، لیکن خود بخاری اور مسلم نے ان روایات کو نہیں لیا۔ باقی جو احادیث آتی ہیں ان میں میرے محدود مطالعے کے مطابق 4 ورژنز ہیں، یعنی مہدی کے حوالے سے 4 موقف احادیث میں آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ چاروں ایک وقت میں درست نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلا موقف تو یہ ہے کہ یہ جو اور وہ حضرت علی کی روایت ہے جو مستدرک حاکم نے نقل کی ہے، اور اس طرح حضرت ثوبان کے حوالے سے یہ روایت آتی ہے اور بہت سارے صحابہ کے حوالے سے، کہ اہل خراسان وہ مہدی کی طلب میں نکل کھڑے ہوں گے، یا خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، اور اس لشکر میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے اور تمہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایک ورژن تو یہ ہے کہ مہدی جو ہے وہ خراسان کے علاقے سے نکلے گا اور خراسان کے کالے جھنڈے لے کر وہ پھر عرب کی طرف اور حجاز کی طرف اور مکہ کی طرف آئیں گے۔ دوسرا ورژن یہ ہے کہ جو ایک خلیفہ مر جائے گا، اس کے 3 بیٹے ہوں گے، وہ آپس میں لڑیں گے، اور پھر ایک شخص جو ہے وہ مدینہ سے بھاگ کر گویا جان بچاتے ہوئے وہ مکہ آئے گا۔ مکہ میں وہ اہل مکہ اسے پہچان لیں گے، اسے نماز کی امامت کے لیے آگے کریں گے، وہ ریلیکٹنٹ ہوگا، وہ کہے گا کہ میں نے نہیں پڑھانی، لیکن لوگ اس کو زبردستی نماز کے لیے آگے کریں گے، اور پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ وہ بیعت نہیں لے گا تو ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اسے قتل کی دھمکی دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ بیعت لو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو گویا ایک لحاظ سے ڈر کر وہ بیعت کرے گا۔ تو یہ دوسرا ورژن ہوگا، یعنی وہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ آئے گا اور مکہ میں اس کی پھر بیت اللہ کے اندر بیعت ہوگی۔ ایک تیسرا ورژن ہے جو عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے اور مستدرک حاکم کی روایت نمبر 8537 8537 کہ حج کے کا موقع ہوگا، عرفہ کے میدان میں سب لوگ جنگ ہوں گے، پھر آپ جمع ہوں گے، پھر آپس میں لڑ پڑیں گے، اور پھر مینا میں لوگ مہدی کو پہچان لیں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو یہ تیسرا ورژن ہو گیا، یعنی بیعت بیت اللہ میں نہیں ہوگی بلکہ مینا کے میدان میں ہوگی۔ ایک چوتھا ورژن بھی ہے، اور وہ ورژن یہ ہے کہ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت 40
39 ہے 4039 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہیں، اور مستدرک ابن حاکم کی ایک روایت اس کی تائید کرتی ہے۔ تو گویا 4 موقف ہمارے سامنے آ گئے۔ مہدی مدینہ سے نکلے گا اور مکہ میں آ کر اس کی بیعت ہوگی، یعنی بیت اللہ میں مہدی کی بیعت۔ دوسرا ورژن یہ ہے کہ مہدی کی بیعت وہ مینا میں ہوگی۔ تیسرا ورژن یہ ہے کہ مہدی وہ خراسان سے آئے گا اور وہاں سے کالے جھنڈوں کو لے کر آئے گا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مہدی کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اور مہدی کے حوالے سے ایک بات تو یہ آ گئی کہ یہ ایک ہی شخصیت ہے، یہ 2 الگ الگ شخصیت نہیں ہیں۔ لیکن کچھ اور روایات میں آتا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ان کا زمانہ ظہور ایک ہی ہے، اور مہدی اور عیسیٰ ابن مریم مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن ایک روایت وہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی ابتدا میں میں ہوں، یعنی محمد رسول اللہ، اور اس کے وسط میں مہدی آئے گا، اور اس کے آخر میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہدی کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اس میں بہت ساری رنگ کاری کی گئی ہے، اس میں بہت ساری ملاوٹ کی گئی ہے، اور نظر آتا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے دور میں سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ساری ملاوٹ اور آمیزش کی ہے۔ میں پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ جو یہ خلیفہ تھا بنو عباس کا مہدی، اس کو مہدی موعود بنانے کی کوشش کی گئی، یا بنو عباس کے کالے جھنڈے تھے، یہ ان کا شعار اور نشان تھا، تو ان پر یہ روایات چسپاں کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ ہر دور میں ان روایات کے اندر اپنے اپنے مقاصد کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا آج کوئی اتھینٹکلی نہیں کہہ سکتا کہ کون مہدی ہوگا، کس وقت آئے گا، اور کہاں سے اس کا ظہور ہوگا، اس کے کیا حالات ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پردہ غیب میں رکھی ہوئی چیزیں ہیں، وہی بہتر جانتا ہے۔ بہت شکریہ۔